هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 15۔ اس میں متمکن کی تقسیمات، ٹھیک ہے، اس میں متمکن کی تقسیمات کا سلسلہ ہم نے شروع کیا۔ لاسٹ جو کلاس تھی وہ ہمارا پارٹ 1 تھا اس سبق کا۔ انشاءاللہ تعالی آج جو ہے یہ ہمارا پارٹ 2 ہوگا، دوسرا حصہ ہوگا اس سبق کا انشاءاللہ تعالی، اور اس میں جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس میں متمکن کی تقسیمات۔ تو میں نے آپ کو لاسٹ جب ہماری پہلی والی جو کلاس تھی اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں متمکن کو کئی لحاظ سے اس کی تقسیم کی جاتی ہے، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے، تعریف و تنکیر کے لحاظ سے، اور اسی طرح سے افراد کی تعداد کے اعتبار سے، افراد پر دلالت کرنے کے اعتبار سے جو ہے اس کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اور ہم نے پہلی تقسیم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور پہلی تقسیم کیا ہے؟ پہلی تقسیم ہے تذکیر و تانیث کے لحاظ سے۔ اچھا، تذکیر و تانیث کے لحاظ سے ہم نے پھر اس کے بعد یعنی مذکر اور مؤنث ہونے کے اعتبار سے پھر ہم نے مذکر کی باقاعدہ تعریف میں نے آپ کو بتا دی، اس کی مثال میں نے بتا دی۔ مذکر وہ ہوتا ہے جس میں کوئی علامت مؤنث نہ پائی جائے، اور علامت تانیث کیا ہوتی ہیں؟ علامت تانیث 3 ہوتی ہیں، ایک تو گول تا، ایک الف مکسورہ اور ایک الف ممدودہ۔ اب جو آج کی جو کلاس ہے اس کلاس میں ہم لوگ پڑھ رہے ہیں مذکر کی اقسام۔ مذکر کی تعریف ہم لوگوں نے سمجھ لی نا، اور مذکر کی مثال ہم نے سمجھ لی۔ اب صرف مذکر کی اقسام میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ دیکھیں، مذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے حقیقی، ٹھیک ہے، اور ایک ہے مجازی۔ ایک مذکر حقیقی کہلاتا ہے، اور ایک مذکر مجازی کہلاتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں مذکر حقیقی کیا ہوگا اور مذکر مجازی کیا ہوگا۔ دیکھیں، وہ اسم جو کسی حیوان مذکر پر دلالت کرے، مطلب جو حیوان ہوتے ہیں نا، جاندار جو ہوتے ہیں، تو کسی جاندار چیز کے اوپر، جو حیوان کے اوپر جو دلالت کر رہے ہوتے ہیں مذکر، ان مذکر کو کیا کہتے ہیں؟ ان مذکر کو مذکر حقیقی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میرے ہاتھ میں یہ ایک سلائڈ چینجر ہے۔ اچھا، یہ جو سلائڈ چینجر ہے یہ بتائیں یہ حیوان ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے نہیں، یہ تو حیوان نہیں ہے نا۔ تو اسی طرح سے آپ لے لیں کہ اپنا شیر، ٹھیک ہے، اب آپ بتائیں یہ شیر جو ہے وہ حیوان ہے یا نہیں؟ تو آپ کہیں گے ہاں بالکل یہ شیر جو ہے وہ حیوان ہے۔ اسی طرح سے انسان بھی حیوان ہے۔ اسی طرح سے میں کہوں رجل، آدمی بھی کیا ہے؟ حیوان۔ تو لہٰذا اب آپ نے مذکر کی مزید تقسیم کرتے ہوئے آپ نے یہی والی چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک مذکر حقیقی اور ایک مذکر مجازی۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہوگا جو کسی مذکر حیوان مذکر پر دلالت کرے۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہوگا جو کسی حیوان مذکر پر دلالت کرے، جیسے کہ رجل اور اسد۔ رجل مانے آدمی اور اسد مانے ہو گیا شیر، ٹھیک ہے۔ اچھا، مذکر پھر ایک ہے دوسرا، ایک تو میں نے بتا دیا نا حقیقی، دوسرا مجازی۔ مجازی کی تعریف بالکل اس کے اپوزٹ ہے۔ کیا میں نے کہا کہ مذکر حقیقی وہ ہوگا جو کسی حیوان مذکر پر دلالت کرے گا، اور مذکر مجازی کیا ہوگا؟ مذکر مجازی وہ ہوگا جو کسی حیوان مذکر پر دلالت نہیں کرے گا۔ مثال کے طور پہ دیوار۔ اب آپ بتائیں یہ دیوار کیا حیوان ہے؟ نہیں۔ اچھا، قلم، ٹھیک ہے، یہ قلم بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ قلمون، میں کہتا ہوں قلمون۔ تو یہ قلمون کیا ہے؟ یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ آپ کہیں گے یہ مذکر ہے، لیکن یہ کسی حیوان مذکر پر دلالت کر رہا ہے یا نہیں؟ نہیں، حیوان مذکر پر تو دلالت نہیں کر رہا۔ تو اگر حیوان مذکر پر دلالت نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ یہ مذکر تو ہے لیکن یہ مذکر مجازی ہے۔ اچھا، لیکن
اس کی پوری تعریف یہ ہوگی مذکر مجازی کی کہ وہ اسم جو کسی حیوان مذکر پر دلالت تو نہ کرے، ہاں لیکن اس کے ساتھ وہی والا سلوک کیا جائے، یعنی اس کے ساتھ وہی والا جو ہے نا جو اس میں موصولہ استعمال کرتے ہیں ہم، اسماء اشارات ہم لوگ استعمال کرتے ہیں، جیسے ھذا کتاب، الذی ہے نا، اللذانی، یہ جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مذکر کے ساتھ مذکر، مؤنث کے ساتھ مؤنث، تو لہذا مذکر مجازی وہ مذکر ہوگا جس کے ساتھ جو ہے آپ جو اسماء موصولہ اور اسماء اشارات ہیں آپ وہی والے استعمال کریں گے جو آپ مذکر حقیقی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ تو لیکن اس کو اس طرح سے یاد کر لیں تو سمپل بہت آسان ہوگا کہ وہ اسم جو کسی مذکر حیوان پر دلالت نہ کرے، جیسے کہ بدرن اور جیسے کہ بابن، ٹھیک ہے، بابن مانے جیسے کہ دروازہ، ٹھیک ہے نا، تو بابن دروازہ، تو اب آپ دیکھیں دروازہ کیا ہے، کیا حیوان ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، تو لہذا یہ کیا ہے، یہ ہے مذکر حقیقی۔ تو آج کی جو ہماری جو ویڈیو تھی، اس ویڈیو میں ہم نے مذکر کی اقسام سیکھ لی ہیں، اور مذکر کی دو قسمیں، ایک مذکر حقیقی اور ایک مذکر مجازی۔ مذکر حقیقی وہ مذکر ہوتا ہے جو کسی حیوان مذکر پر دلالت کرتا ہے، اور مذکر مجازی وہ ہوتا ہے جو کسی حیوان مذکر پر دلالت نہیں کرتا۔ تو یہاں تک کی جو بات ہے مجھے امید ہے کہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی، جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔